اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ اس سے پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس رویے کو بیان کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسلام کی دعوت کو سنا اور پھر اس پر ایمان نہ لائے، یعنی تمسخر اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رویے پہ مزید ان کو تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، اے اہل کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا اس شریعت پر جو ہم نے نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما معکم اس شریعت کی جو تمہارے پاس تھی۔ اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی، وہ کتاب تمہارے والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، ان یہ کہ نتمسا ہم بگاڑ دیں، مسخ کر دیں، وجوہن چہروں کو، اس سے پہلے کہ ہم شکلیں بدل دیں تمہاری، سزا کے طور پہ غصے کا اظہار ہے۔ یہ مہلت ہے تمہیں کہ ایسا وقت آنے سے پہلے تم ایمان لے آؤ۔ اور جو کتاب نازل کی ہے یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی الگ سے قانون نہیں ہے، یہ اسی قانون کا تسلسل ہے جو آپ پر نازل ہوئی، جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ ورنہ ہم کیا کریں گے؟ تمہارے چہرے بدل دیں گے، فَنَرُدَّهَا، پس اس کو پھیر دیں گے، عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اس کی پیٹھ پر، چہرے کو گھما کے پیچھے کی طرف کر دیں گے، او یا نَلَعْنَهُمْ، ہم ان پر لعنت کر دیں گے، کما لعنا، جیسے ہم نے لعنت کی اصحاب السبت، ہفتے والوں پر۔ جو شخص دین کی حدود کو اس طریقے سے پار کرے کہ اس کے اندر اپنی طرف سے رد و بدل کر کے خود سے راستہ نکالے اور چالاکی کے ساتھ دین کی حدود کو بدلے، اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق بنائے، اس کے لیے جو غصے کا اظہار ہے وہ اس شخص کے لیے نہیں ہے جو ویسے گناہ گار ہے۔ نافرمانی بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ایک بڑا گناہ ہے، لیکن جو شخص چالاکی کر کے اس نافرمانی کو فرما برداری کا لبادہ اڑائے اور پھر اس پر کاربند ہو جائے، دھوکہ دے، اللہ کی شریعت کا مذاق ہے یہ، اور یہ اللہ کو اس میں غصہ ہے۔ وَقَانَ، اور ہے، امر اللہ، اللہ کا حکم، مفعولا، اٹل، اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب اللہ حکم کر دے گا کہ تمہاری شکلوں کے نشان مٹ جائیں تو یہ جو نین نقش ہم جس کو بولتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تھوبڑے رہ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس تمہاری گردن کو موڑ کے منہ پیچھے کی طرف کر دے گا۔ یا پھر اصحاب سبت کی طرح تمہیں بھی کسی جانور، جیسے ان کو اللہ نے بندر اور خنزیر کی شکلیں دے دی تھیں، کسی جانور کی شکلیں دے دے گا۔ یہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے شریعت کے اس حکم میں تعویل کی، جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ اللہ کو غصہ کیوں آتا ہے، شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی نا، تعویل کی کہ ہفتے والے دن اللہ نے منع کیا نا پکڑنے سے، ہم ہفتے والے دن تو نہیں پکڑ رہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ،
یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ اور وہ معاف فرما دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ جو اس کے علاوہ ہوگا، لِمَن یشاء جسے چاہے گا، وَمَن یشرک باللہ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد افترا بس تحقیق اس نے گھڑ لیا، اسم عظیمہ بہت بڑا گناہ، وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ شرک سے کیا مراد ہے؟ وہ خصوصی صفات جو خالصتاً اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہیں، جو خاص ہیں اللہ کی ذات کے لیے، ان صفات میں کسی اور کو اللہ کی ذات کے برابر شامل کرنا یا کسی بھی طرح سے حصے دار بنانا۔ مثلا مدد کرنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کو الجھانے کے لیے ظاہری مدد کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ظاہری مدد کرنے کے دو اقسام ہیں، ایک ما تحت الاسباب، ایک ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدد جو آپ کے پاس اسباب ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے مدد کرنا۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے کسی بہن بھائی کو ضرورت ہے، اس نے آپ سے طلب کیے، آپ نے اس کو مدد کر دی، اس کے ساتھ تعاون کر دیا، یہ ہے اسباب کے اندر رہتے ہوئے۔ لیکن اگر ایک بہن بھائی اس کے گھر میں حالات فاقوں پر ہیں اور آپ کہیں کہ تم پریشان نہ ہو، میں ایک ایسا کام کروں گا تمہارے گھر رزق ہی رزق ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کوئی ایسا کارنامہ کر دیں، یہ یقین رکھیں کہ اس شخص نے یہ کام کر دیا ہے، اب ہمارے گھر میں رزق آنا شروع ہو گیا ہے، یہ جو صفت ہے یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ رزق کے اسباب پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ کسی بھی چیز کے اسباب پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اولاد کے اسباب پیدا کرنا، رزق کے اسباب پیدا کرنا، کسی بھی چیز کے اسباب پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اسباب کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ وہ مدد ہے جو ما تحت الاسباب ہے، اور اسباب پیدا کرنا یہ ہے مدد ما فوق الاسباب، کہ اسباب ہیں نہیں تو اسباب پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بارش کا امکان نہیں ہے، آپ کی پریڈکشن بھی نہیں ہے کہ محکمہ موسمیات نے بتایا ہو کہ بارش ہوگی، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ بارش برسا دے، تو یہ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ آپ اس کے ذریعے اگر آپ کی وہ دعا جو ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ دعا آپ کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے، کسی اور سے اس چیز کی مدد نہیں مانگ سکتے۔ ہاں، بارش کے معاملات میں سائنٹیفک ٹیکنالوجی نے جس حد تک دسترس حاصل کر لی ہے وہ اسباب ہیں، جیسے مصنوعی بارش کا کچھ نہ کچھ جگاڑ لگا لیا جاتا ہے، تو وہ اسباب ہیں۔ اسباب میں رہتے ہوئے محدود پیمانے پر اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو وہ اسباب کے اندر رہتے ہوئے طلب کرنا ہے، لیکن اسباب پیدا کرنے کا معاملہ جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اگر انسان یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اسباب پیدا کرنے والی بھی کوئی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم گزارش کریں گے تو وہ اسباب پیدا کر دے گی، تو یہ واضح شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو بہت پارسا اور معزز ظاہر کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو صادق اور امین گردانتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پارسا بناتا ہے، ولا یظلمون فتیلا۔ ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں بنانا ہے تو وہ جس کو بنائے گا وہ تو بن جائے گا، اور جس کو نہیں بنائے گا وہ نہیں بنے گا، تو بندے کا کیا قصور ہے؟ آتا ہے نا سوال کہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے چاہے پارسا بنائے، اللہ جسے چاہے معزز بنا دے، تو پھر بندے کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کس کو پارسا بنائے گا؟ جو اس قابل ہوگا، جو پارسا بننے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص پارسا بننے کی کوشش کرے، وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور اللہ اسے ذلیل کر، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اندر ایک جو چھوٹا سا
کی طرح کا دھاگا ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کہ ایک ذرہ برابر بھی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بال برابر بھی اللہ کسی پر ظلم، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔